سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے. ذرا محبت سے بولیں یا رسول اللہ کہ سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے. 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 سلیقے سے جینا سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے. سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے. ارے میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے. میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے. ہمیشہ نبی سے وفا کرتے رہنا. ہمیشہ نبی سے وفا کرتے رہنا. وفا کرتے رہنا. ہمیشہ نبی سے وفا کرتے رہنا. ہمیشہ نبی سے ہمیشہ نبی سے وفا کرتے رہنا. ہمیشہ نبی سے وفا کرتے رہنا. کیوں سبق بچپنے میں پڑھایا ہے ماں نے. سبق بچپنے میں پڑھایا ہے ماں نے. ایک کلام مختصر انداز دو تین شعر سے یہ حلقہ ہے. آپ کے گھر کی محفل ہے لیکن میں نے بھی نہیں سنایا آپ کو صحیح طرح سے. نہیں فیضان بھائی کے حضرت اگر اجازت ہو تو فیضان بھائی کا پڑھوا دو تین شعر ابھی پڑھ لیں گے. بس دو تین شعر پڑھ دو اس کے بعد سیدنا شفینا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. خطبہ مسنہ کے بعد آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکینوں کو کھلاتے ہیں, کبھی یتیموں کو کھلاتے ہیں, کبھی قیدیوں کو کھلاتے ہیں, اور کھلانے کے بعد بھی یوں کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے جو کھلایا پلایا ہے اللہ کی رضا کے لیے, ہم تم سے نہ اس کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں. جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کا ذکر کلام مجید میں فرمایا ہے. آج کی یہ مقدس اور مبارک تاریخ شہید اعظم کانفرنس کے نام سے بکینیا کی سرزمین پر منعقد کی گئی, جس میں باہر سے تشریف لانے والے علماء شعراء بہت جلد آپ کے سامنے آنے والے ہیں. میں صرف ان کے آنے تک اس لیے کہ میری تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں, مجھے بھی انہی کی تقریریں سننی ہے. خصوصی طور سے حضرت علامہ سید کفیل احمد صاحب, مفتی کفیل احمد صاحب جو بریلی شریف تشریف لائے ہیں, لانے والے ہیں. ان کی بھرپور ہمیں آپ کو سب کو تقریر سماعت کرنی ہے. اور سید افروز میاں صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. جناب شاعر اسلام مداح خیر الانام مصطفیٰ
بریلی شریف سے تشریف لائے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب اور زبیر حسانی صاحب، وہ کچھ ہی دیر میں ابھی اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں۔ آج سے 1387 سال پہلے کربلا کی سرزمین پر یہ حادثہ رونما ہوا تھا، جس کی شہرت کا سورج دن بدن چڑھتا جا رہا ہے اور یوں ہی چڑھتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں خالصاً لوجہ اللہ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا، اللہ ان کو بقا عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کی شان یہ ہے وہ کبھی تو مسکینوں کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیموں کو کھلاتے ہیں، کبھی اسیروں کو قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے، شکریہ تک تم سے ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں اس کی وضاحت آپ کے سامنے میں کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ آج سے 1387 سال پہلے کربلا کی سرزمین پر جو ایک حادثہ رونما ہوا تھا، حقیقت میں وہ ایسی قیامت تھی کہ شاید ہمارے لیے اس قیامت سے کوئی بڑی قیامت نہیں ہو سکتی ہمارے لیے، ورنہ اوروں کے لیے تو بہت بڑی قیامت آنے والی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے لیے، اس لیے کہ جس کو قیامت کہتے ہیں نا، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، در حقیقت ان کے دیوانوں کا جشن عام ہے۔ جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، ادبا آ رہے ہیں، حفاظ آ رہے ہیں، قراء آ رہے ہیں، یہ تمام اہل علم کا اجتماع ہو رہا ہے۔ ہم اپنی دو منزل واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، پیر طریقت حضور مفتی سید کفیل ہاشمی صاحب قبلہ۔ ہم اپنی مراد پانے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کے لیے اشعار دعا۔ اب بتائیے سنیں گے کون کون